السلام علیکم، یہ ہے اردو پوائنٹ۔ اسرائیلی طیارہ اسلام آباد اترا یا نہیں، اس حوالے سے 100% نہیں کہا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر جو ہے ہر طرف پھیل گئی۔ اسرائیلی اخبار کے ایڈیٹر ایوی شراف کا نیا بیان سامنے آ گیا ہے۔ اسرائیلی طیارے کی خفیہ طور پر پاکستان آمد کا معاملہ ایک معمہ بنا ہوا ہے، جس کی تاحال کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ البتہ اس خبر کو سب سے پہلے بریک کرنے والے اسرائیلی صحافی ایوی شراف کا ایک اور بیان سامنے آ گیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ اس طیارے کا اس پرواز سے کوئی تعلق نہیں ہے جس سے اسرائیلی وزیر اعظم عمان گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ طیارہ کس کی ملکیت ہے۔ طیارہ اسلام آباد کے اوپر 40,000 فٹ کی بلندی سے 20,000 فٹ کی بلندی پر آیا، جس کے بعد طیارہ اسلام آباد کی حدود میں ٹریک سے غائب ہو گیا تھا۔ اسرائیلی صحافی نے مزید کہا کہ طیارہ اسلام آباد اترا یا نہیں، 100% نہیں کہہ سکتا ہوں۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں اسرائیلی صحافی نے پاکستان سول ایوییشن حکام کی اس حوالے سے تردید شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکومت نے طیارہ پاکستان آنے کی تردید کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس حوالے سے فلائٹ ریڈار 24 بہتر بتا سکتا ہے کہ طیارہ کب اور کہاں لینڈ ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ طیارہ صرف چین جانے کے لیے پاکستانی حدود کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ میں یہ معاملہ پاکستان میں موجود تحقیقاتی افسران کے سپرد کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ اسرائیلی اخبار کے ایڈیٹر نے گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک اسرائیلی طیارہ اسرائیل سے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد روانہ ہوا۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں اسرائیلی اخبار کے ایڈیٹر نے کچھ تصاویر بھی شیئر کی اور کہا کہ ایک طیارہ اسلام آباد لینڈ کیا۔ پروازوں کی آمد و رفت یا لائیو ایئر ٹریفک پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار پر اس پرواز کے اسلام آباد آمد اور 10 گھنٹے بعد پرواز کے ثبوت موجود ہیں۔ تاہم اس حوالے سے پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر طیارے میں سوار ہو کر کون پاکستان گیا۔ اسرائیلی اخبار کے ایڈیٹر نے کچھ تصاویر بھی شیئر کی اور کہا کہ ایک طیارہ اسلام آباد لینڈ کیا۔ پروازوں کی آمد و رفت یا لائیو ایئر ٹریفک پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار پر اس پرواز کے اسلام آباد آمد اور 10 گھنٹے بعد پرواز کے ثبوت موجود ہیں۔ تاہم اس حوالے سے پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر طیارے میں سوار ہو کر کون پاکستان گیا۔ ایوی شراف کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیارہ بدھ 24 اکتوبر کی صبح اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سے اڑا اور اسلام آباد پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ اس طیارے کے پائلٹ نے دوران پرواز ایک چالاکی کی۔ طیارہ تل ابیب سے اڑ کر 5 منٹ کے لیے اردن کے دارالحکومت عمان کے کوئین عالیہ ہوائی اڈے پر اترا اور اترنے کے بعد اسی رن وے سے واپس پرواز کے لیے تیار ہوا۔ اس طرح یہ پرواز جو تل ابیب سے اسلام آباد کے روٹ پر جانے کے بجائے اس چھوٹی سی چالاکی کی مدد سے تل ابیب سے عمان کی پرواز بنی اور 5 منٹ وہاں اترنے اور واپس پرواز کرنے سے یہ پرواز عمان سے اسلام آباد کی فلائٹ بن گئی۔ اس طرح روٹ تبدیل کرنے سے پروازوں کے مخصوص کوڈ بھی مختلف ہو جاتے ہیں، جن سے یہ مختلف ایئر ٹریفک کے ٹاور سے رابطہ کر کے شناخت کرواتے ہیں، اور یوں اس پرواز نے پاکستان جانے کے مسئلے کا حل بھی نکالا ہے۔ طیارہ پہلے ہی اسرائیل نہیں تھا اور اس چالاکی سے پرواز بھی عمان سے اسلام آباد کی بن گئی۔ اپنی بات کی وضاحت کرنے کے لیے صحافی ایوی شراف نے اس طرح کی ایک اور پرواز کا ثبوت اپنے ٹویٹر پر دیا ہے، جو ابو ظبی سے تل ابیب سعودی عرب کے اوپر سے پرواز کر کے آئی، لیکن براستہ عمان جہاں طیارہ اترا اور پھر نئے کوڈ کے ساتھ پرواز کر گیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔